بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خاکسار کو بلال احمد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد کیوں فرمایا؟ ناظرین محترم، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے۔ وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں جاؤ کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس ایک درخت کے پاس کبھی نہ جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آ جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے۔ سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنے خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے ہیں، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو ہمیشہ کی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، اور جنت میں داخل ہو کر تمہیں میں اگل دوں گا، اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے گا۔ عزیزان من، شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سو کر جاگے تو بی بی حوا علیہ السلام نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا، لیکن انہیں دنیا پر بھیج دیا گیا۔ پھر بہت عرصے بعد انہوں نے معافی مانگی اور اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا اور ان دونوں سے کہا کہ تمہیں اس زمین پر ایک خاص وقت تک رہنا ہے اور تم اس زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے والے مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا۔ اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین لی، سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ ناظرین محترم، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں پر عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی،
لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے۔ ناظرین محترم، تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھپکلیوں کو مارا کرو۔ چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مارتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3359۔ عزیزان من، چھپکلی واحد وہ خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہی وہ جانور تھا جو اس آگ کو پھونک مار کر بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی ہے۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جو نئی مخلوقات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر بہت بڑی تعداد میں بستا تھا اور وہ دن بدن زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے۔ صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے، وہ زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی ہی حدیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چھپکلی اور گرگٹ کو پہلی چوٹ پہ مارے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کام اور تیسری چوٹ مارنے پر اس سے بھی کم۔ ناظرین، یہ حدیث صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2240 سے لی گئی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام قسم کے شروں سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک نے جس چیز سے ہمیں رکنے کا حکم فرمایا ہے اس سے ہم رکے رہیں۔ بے شک یہ طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ جو نیکی کی راہ بتلاتا ہے، اور گناہوں سے روکنے کی طاقت بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔